ہم بیان کرتے ہیں ان 3 خصلتوں کے بارے میں ہلاک کر دینے والی خصلتوں میں شامل کیا گیا ہے۔ پہلی خصلت ہے خواہش نفس کی پیروی کرنا اور اس کی اتباع کرنا۔ نفس امارہ کی پیروی ہی تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ قرآن مجید نے بہت ہی واضح الفاظ میں ارشاد فرمایا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، یعنی نفس امارہ کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ انسان کو ہمیشہ گناہوں کا حکم دیتا رہتا ہے اور مصیبتوں پر ابھارتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے کہ معصیت اور گناہ ہلاکت کے سوا اور کس چیز کا سبب بن سکتی ہے۔ دوسری خصلت جو ہلاکت میں ڈالنے والی ہے وہ ہے بخیلی کی اطاعت، یعنی بخل کی اطاعت۔ بخیلی کی اطاعت بھی ہر قسم کی نیکیوں سے روکنے والی ہے، اور بخیل کو دنیا و آخرت میں کہیں بھی آرام و راحت نصیب نہیں ہو سکتا۔ دنیا میں بھی وہ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھاتا ہے، اور آخرت میں تو جہنم کے سوا اس کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، تیسری خصلت جو اس حدیث مبارکہ میں بیان کی گئی ہے اور جس کو ہلاک کرنے والی اور ہلاکت میں ڈالنے والی خصلت میں شامل کیا گیا ہے، وہ ہے اپنی ذات پر گھمنڈ کرنا۔ اپنی ذات پر گھمنڈ یعنی اپنے آپ کو سب سے اچھا سمجھنا، یہ بھی عذاب دارین کا سبب ہے، اور یہ تو وہ ہولناک گناہ اور خوفناک معصیت ہے کہ ابلیس اسی وجہ سے انا خیر منہ کے گھمنڈ میں مارا گیا اور ذلیل کر کے جنت سے نکالا گیا، اور قیامت تک خالق کائنات اور اس کی تمام مخلوقات کی لعنتوں میں گرفتار رہے گا۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، وہ تمام خصلتیں جو کہ ہم کو اللہ سے قریب کرنے والی ہیں، جن کا کہ ذکر اس حدیث مبارکہ میں کیا گیا ہے، ان تمام خصلتوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ان تمام خصلتوں سے بچنا چاہیے جو کہ ہم کو ہلاکت میں ڈالنے والی ہیں، دنیا و آخرت کی بربادی کا سبب ہے۔